بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معینہم و حافظہم، معیت سے مراد معیت معنوی یعنی ان کا معین اور ان کا حافظ ہے۔ معیت الہی موجب نصرت ہے۔ بلا تکونو زجر ہے اور ادب سادس ہے۔ ساتواں ادب اور قاعدہ جنگ۔ بلا تکونو کالذین خرجوا، اور ناکام لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ تین خصائل بیان کیے ناکامی کے، کہ ناکام لوگ جن کو مطلب نہیں ملتا اور فضول لوگ وہ کون ہوتے ہیں؟ پہلا بطرن، دوسرا ریاءن، اور تیسرا صد عن سبیل اللہ۔ یہ تین اوصاف ذکر کیے۔ بلا تکونو، مت ہو جاؤ، کالذین خرجوا، مثل ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرن اکڑنے والے، یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ بطرن وریاءن، ریاء الناس، اور ریاکاری کرنے والے، لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے والے۔ اور تیسرا یہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنے والے اللہ کی توحید سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ بما یعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، احاطہ کرنے والا ہے۔ فرمایا بلا تکونو، اس میں چھٹا ادب ہے اور چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ تم ایک جماعت ہو، تمہاری اپنی ایک تہذیب اور مشن ہے، اس لیے مسلمان مجاہدین کفار کے طریقوں کی نقل نہ کریں، مشرکین کے طریقوں کی نقل نہ کریں۔ تم اپنی تہذیب پہ رہو، اپنے اخلاص پہ رہو، تم خود ایک جماعت ہو، اور مخالف فوجیں جتنے کافر مشرک ہیں ان کی نقل مت کرنا، اپنی تہذیب پہ باقی رہنا۔ اور وہ کون ہیں مقابل آنے والے؟ مثلا وہ جو بدر میں آئے تھے، ضابطہ عام ہے ہر دور کے لیے ہے کہ یہ 5 چیزیں ملحوظ پہلے بیان کیا، ان 5 چیزوں پہ عمل کرو۔ اور چھٹی یہ ہے اہم چیز کہ مخالف فوج اور دشمن کی نکالی نہیں کرنی، ان کی تہذیب سے متاثر نہیں ہونا۔ تمہارا مقام اور ہے، تم اللہ کے دین کے سفیر ہو اور تم سفیر توحید ہو، اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے مت کسی دشمن کی نکالی کرنا۔ بلا تکونو، مت ہونا، نیچے کیا لکھا ہے؟ خلوص نیت، خالص نیت کے ساتھ لڑو، اور تمہارا مقصد ہو اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو اور شرک ختم ہو، اس مقصد کے لیے لڑو۔ اس لیے مت ہو جاؤ کالذین خرجوا، مثل ان لوگوں کے جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ وہ فوج جیسے نکلی تھی، آج بھی دشمن کفار کی فوجیں اسی 3 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ان کی پوری فوج۔ ان میں پہلا کیا تھا؟ بطرن کا معنی اکڑنے والے، بخیلائہا بفخرہا، وہ اپنے خیلاء آکڑ دکھانے کے لیے نکلے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑی مادی قوت والے ہیں اور بڑے لوگ ہیں، سرداران ہیں، تو یہ۔ اور دوسرا ریاء الناس، لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بڑی پاور اور بڑی قوت ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی توحید سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی مقصد ہی ان کا صحیح نہیں تھا۔ پہلا مقصد تو آکڑ خانی تھی، بطرن، اور پھر دوسرا وصف ان کا ریاءن، اور تیسرا صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ فخر و ریا کے علاوہ
فخر و الہ کے علاوہ نیت بھی تھی یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. واللہ بما یعملون محیط. نزلت فی المشرکین حین اقبلوا الی بدر. اس آیت کے متعلق ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو بدر میں آئے. بلہم بغض وفخر، بڑی بغاوت کے ساتھ، فخر کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہذہ قریش، یا اللہ یہ قریشی ہیں. قد اقبلت، یہ آئے ہیں اپنے خیلاء اور فخر کے ساتھ. تجادلو کا بتکذب رسولہ کا، اللہ یہ تجھ سے لڑنے آئے ہیں اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں. اللہم فنصرک الذی بعثتنی، اللہ وہ مدد کر میری جو تو نے وعدہ کیا مجھ سے. قالوا لما رأى ابو سفیان انہ قد احرز ایرا ارسل الى قریش انکم انما خرجتم لتمنعوا ایرکم فقد نجاہ اللہ. ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں بچ گیا ہوں، میرا قافلہ نکل گیا ہے قریش والوں کو، لہذا تم اب واپس ہو جاؤ. فرجعوا. فقال ابو جال نے کہا واللہ لا نرجعو. ہاں بالکل بچے، لا نرجعو، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے. حتیٰ نرد بدرا، حتیٰ کہ ہم بدر کے مقام پہ جائیں گے، کیونکہ بدر پہ عرس ہوتا تھا. موسمن من مواسم العرب، وہاں پر میلے لگتے تھے اور وہاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں اور وہاں عرس گاہ تھی. تو ابو جہل نے کہا ہم جائیں گے عرس پہ. یجتمع لهم بها، وہاں بازار لگتا تھا ہر سال. فنقیم بها، تو ابو جہل نے کہا ہم 3 دن سے روزہ لگائیں گے وہاں جا کے. سلاسن، سے روزہ پورا وہاں لگائیں گے. ننہر الجزور نطعم الطعام، وہاں ہم جناب بیٹھیں گے بدر میں کرسیاں لگا کے اور اونٹ شونٹ ذبح کریں گے، کھانے پکیں گے، خوشبوئیں آئیں گی. وَنَسْقِ الْخَمْرَ، اور وہاں ہم شراب پیئیں گے. اور کیا ہے؟ تغرف علینا، اور ہم پر وہاں وہ بھی آئیں گی، وہ بزرگاں بھی آئیں گی، نور جہان وغیرہ، وہ بھی ساری ہمارے پاس آئیں گی اور ان کے گانے بجانے بھی ہم سنیں گے. وَنَسْمَعُ بِنَا، کیا ہے؟ تسمعُ بِنَا الْعَرَبُ فَلَا يَزَالُونَ بِهَا، کہتے ہیں کہ ہم ٹھاٹ باٹ سے بیٹھیں گے. کیسا منظر ابو جال کے ذہن میں تھا کہ او جناب اونٹ ذبح کیے جا رہے ہوں گے، بوٹیاں اتنی بڑی کھائیں گے اور وہاں رہیں گے، کنجریاں شجریاں بھی ہوں گی، طوائف بھی، اور وہاں قوالی بھی ہوگی، اور وہاں جناب پورا دھرنا ڈانس بھی ہوگی، اور وہاں ہم پورا پروگرام لگائیں گے اور پتہ چلے گا ہمیں دیکھ کر کہ آئندہ سب ہم سے ڈر جائیں گے اور کہیں گے مارو اتنی بڑی فوج ہے، بڑا پروگرام ہے، بڑے بزرگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو سارے عرب والے لا یزولون لا فلا یزالون یہابوننا ابدا، تو ہمیشہ یہ ہم سے ڈریں گے. اور وہاں جناب بڑی شرابیں، کنجریاں شنجریاں چلیں گی، ڈھول ڈھمک ناچ گانا چلے گا. کیسا بیچارہ سبز باغ لے کے آ رہا تھا، ہیں بطرن بریاءن ناس، یہ پروگرام تھا. اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ ہاں تو چلو تو یہ یہاں سب کچھ ہوگا. تو فرمایا بَيَصُدُّونَ، اور اصل مقصد تھا توحید سے روکنا، اللہ کی راہ سے روکنا. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ
ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ بَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ چوتھی علت ہے، جب کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ، اور کہا شیطان نے نہیں غالب واسطے تمہارے، یعنی تمہاری قوت طاقت بڑی ہے، بڑے تم طاقتور ہو، نہیں کوئی غالب آنے والا اوپر تمہارے، الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں سے، بإنی جار لکم، اور بے شک میں مغیث لکم، میں بھی تمہارا امدادی ہوں اور رفیق ہوں تمہارا۔ فلما تراءت، پس جب دیکھا دو جماعتوں کو، نکسا، پھر گیا، نکسا، یا جب ایک دوسرے کو دیکھا دو جماعتوں نے، نکسا، پھرا، نکل گیا، اللہ، اپنی ایڑیوں کے بل، وقال، اور کہنے لگا، بے شک میں بری ہوں تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما، وہ، لا ترونا، جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اذ زینا علت رابعہ ہے، چوتھی علت، اور وہ یہ ہے کہ شیطان کے سارے داؤ کو میں اللہ نے ختم کیا اور تمہیں نصرت دی، اور ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، تو الانفال للہ۔ اذ زین لہم، جب کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے کفریہ شرکیہ اعمال، اعمالہم، ان کے کفریہ شرکیہ اعمال، کیسے مزین کیا، کیسے انہیں دھوکہ دیا، وہ آپ کے پاس لکھا ہے اور پہلے پڑھا بھی ہے۔ اس نے زین لہم، شیطان نے وساوس کے ذریعے مشرکین کو پکا کیا اور کہا کہ انکم اہل حرم اللہ وسکان بیتہ وحفاظہ، تم وہ ہو جو حرم کے لوگ ہو، اہل حرم اللہ۔ یہ ہوتا ہے شیطان جب آدمی کو اٹھاتا ہے، ان کو یہ ذہن میں ڈالا اور یہ بات مزین کی کہ تم ہو اللہ کے حرم والے لوگ اور کعبۃ اللہ کے رہنے والے، اور تم بڑے حاجی نمازی لوگ ہو، بڑے نیک بزرگ ہو، اور کعبۃ اللہ کے محافظ ہو، یدفع عنکم، اور باقی یہ جو اصحاب محمد ہیں ان کا تو نہ پوچھو، توبہ 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 توبہ۔ اور پھر اس نے مقالہ نفسانیہ ان کے ذہن میں ڈالا، اور ان کے وہ کہ لا یغلبون، کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، اور ان کا عدد زیادہ ہے، کثرت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تو بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ آپ جس دین کے لیے جا رہے ہیں اکابر کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں، اور بزرگان دین کے آپ محافظ ہیں، اکابر کے سچے جانشین تم ہو، جن سے تم لڑنے جا رہے ہو یہ تو اکابر کو مانتے ہی نہیں، اور تم سچے امین و اکابر کے۔ اس لیے وہ بیچارے کہہ رہے تھے احد الفئتین افضل الدینین، اللہم انصر احد الفئتین افضل الدینین، تو ان کو یہ دھوکہ دیا۔ پھر یہ بھی تھا زینا، بادشاہ تم آؤ صحیح، بابا حبل پہنچے گا، بابا لات منات عزا پہنچے گا، اور تم تو ان کو مانتے ہو، او لنا عزا بلا عزا لکم، خود وہ اظہار کرتے لنا اولو حبل لنا عزا بلا عزا لکم، تو وہ جنگوں میں جن کو پکارتے، تو شیطان نے یہ دھاک بٹھائی جس کا حاصل یہ کہ تم اکابر کے متبع
اور اصحاب محمد یہ اکابر کے منکر، تمہارا دین پرانا، ان کا دین نیا، تم اللہ والوں کو پکارنے والے، مقربین کو پکارنے والے، لات منات عزا حبل والے، اور یہ تو منکر مانتے ہی نہیں، یہ تو استغفار بھی نہیں مانتے، اس لیے آؤ بچے آؤ، تم انشاءاللہ کامیاب ہو۔ اذ زین لہم الشیطان اعمالہم، جب مزین کر دیا، خوبصورت کر کے دکھائے شیطان نے ان کو اعمال کفریہ، وقال لا غالب لکم، اور کہا نہیں کوئی غالب اوپر تمہارے الیوم، آج کے دن کہ تمہاری قوت شوکت بڑی حشمت ہے، من الناس سے ہیں لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جار لکم کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے، جار کا معنی پڑوسی بھی ہے، جار کا معنی رفیق بھی ہے، اور جار کا معنی مغیث بھی ہے، مغیث تو معنی یہ ہوگا انی جار لکم، اس نے اللہ کی طرف سے شیطان نے خبر دی اور کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ کی طرف سے انی مغیث، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان کو شیطان نے یہ ڈھارس بندوائی۔ اب اس میں دو قول ہیں، ایک قول عامت المفسرین حضرات کا ہے جس کا مبنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بعض روایات ہیں کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ سراقہ بن مالک یہ بنی کنانہ ایک قبیلہ تھا جس کی عرب کے ساتھ دشمنی تھی، تو عرب والوں کو خطرہ تھا کہ ہم اگر بدر میں گئے تو قبیلہ یہ جو کنانہ قبیلہ ہے یہ حملہ آور ہوگا، تو شیطان کنانہ قبیلہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ میں سراقہ بن مالک ہوں، حالانکہ سراقہ آیا نہیں تھا، تو شیطان اس کی شکل میں آیا اور اس نے حارث بن ہشام، یہ ایک بڑا مشرک تھا، اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، جس طرح بڑے لوگ نکلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور منصوبے، تو شیطان انسانی شکل میں آیا تھا۔ یہ بعض روایات حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں، ایک روایت اس میں بسند حسن ہے، تو آیت کی تفسیر تو اس پہ موقوف نہیں ہو سکتی، البتہ یہ ہے کہ پس منظر آیت کا واضح ہو سکتا ہے، اور اسی روایت کی بنا پر جو ابن عباس سے ہے، مفسرین حضرات نے جہاں یہ واقعہ لکھا اور بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا اور سراقہ بن مالک کی، اور انہیں نظر آ رہا تھا اور ان کے ساتھ چل پھر رہا تھا۔ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے زین لہم الشیطان سے آخر تک انی اخاف اللہ، یہ شیطان کے وسوسے کو بطور تمثیل کے ذکر کیا گیا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں نہیں آیا بلکہ شیطانی وسوسہ کو بطور تمثیل کے ایک تمثیلی صورت کے بیان کیا گیا۔ اصل میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، اور وہ وسوسے کس طرح تھے اس کا ایک منظر کشی کی گئی ہے اور اس کی ایک تمثیل کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ شیطان حقیقتاً انسانی شکل بن کے آیا تھا۔ کس کو سمجھ آئے؟ بیٹھے تو ایسے ہیں کہ بالکل نہیں ہے، پھر بولو۔ ظاہر قرآن سے ویسے یہی لگتا ہے کہ ابن عباس کی روایت کی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے بیان کیا، اور دوسرے کی بھی گنجائش ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، رفیق ہوں، یا میں تمہارا مغیث ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دے رہا تھا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فلما ترات پس جب ایک دوسرے کو دیکھا، تراعت جب ایک دوسرے کو دیکھا، کس نے دیکھا؟ فئتان دونوں جماعتوں نے، مراد یہ ہے کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ نکسا جو حضرات کہتے ہیں شیطان انسانی شکل میں تھا تو حارث بن ہشام کے ساتھ کھڑا تھا۔ نکسا جب اوپر دیکھا کہ جبریل اترائے اور فرشتے اترے ہیں تو یار والے ان کا ذرا حوصلہ پست ہو گیا۔ شیطان نے جبریل کو دیکھا، فرشتوں کو اترتے دیکھا، لکھا ہے نکسا، اور نزول ملائکہ دیکھا، نزول ملائکہ دیکھا، پھر اپنی ایڑیوں کے بل پر پھرا اور واپس ہوا۔ وقال انی، اس روایت میں ہے کہ جب شیطان واپس پھرنے لگا، بھاگنے لگا، ہشام نے کہا یار کدھر جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے انی بریء منکم، قال انی، تو شیطان اسی طرح ہوتا ہے، اپنا کام کر کے ان کو نکال کے میدان میں لایا اور جب عین موقع آیا تو فرار کر کے نکل گیا۔ اب بھی کئی شیطان اسی طرح ہوتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، ہاں قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا، بڑے نعرے لگاتے ہیں قائد تیرا ایک اشارہ۔ ان سب کو لے آیا میدان میں، اور اب لے آنے کے بعد قال انی بریء، کہا میں بری ہوں منکم، تم سے، انی ارا ما لا ترون، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھتے، اور فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کس بات سے؟ یہ تو پکا تھا کہ مہلت مل چکی تھی، لیکن جب جبریل اور فرشتوں کو دیکھا اب اسے خطرہ یہ تھا کہ یہ کہیں کان پکڑوائیں گے۔ اخاف اللہ، یہ ڈر گیا کہ اب ضرب یضرب کی باری آئے گی، زد و کوب ہوگا، لتریشن ہوگی، اس لتریشن کی وجہ سے بھاگا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو اوپر کے نعرے باز ہوتے ہیں، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، حاضر حاضر خون ہمارا، یہ ایک دفعہ کراچی میں جلسہ ہو رہا تھا، بڑا جلسہ تھا، اس وقت بعض لوگوں تنظیموں کا زور ہوتا تھا تو وہاں پر جلسہ ہو رہا تھا، سارے علماء سٹیج پہ تھے، نعرے لگ رہے تھے۔ کسی آدمی نے بوری میں بلہ تھا، بڑا بلہ، وہ بوری میں بند کر کے دیوار سے اوپر نیچے ڈالا، تو لوگ سارے بھاگ گئے، حاضر حاضر خون ہمارا ایک بھی نہیں رہا، صرف سٹیج پہ قائدین بچ گئے، باقی سارے مرید گئے۔ تو اس لیے خیال کیا کریں آپ بھی، یہ جو نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں نا، حاضر حاضر خون ہمارے والا، تو یہ بعد میں ہاتھ بھی نہیں ملاتے، صرف نعرے ہوتی ہیں۔ خطیب جب سٹیج پر جاتا ہے تو نعرے، اور جب سٹیج سے اترتا ہے تو ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا۔ تو یہ حضرت وہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب تھے، وہ بڑے خطیب تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے جلسے پہ جانا ہو تو اتنے رابطے ہوتے ہیں، حضرت کہاں پہنچے، حضرت کہاں پہنچے، ہر 2 منٹ کے بعد فون کریں گے اور بڑا پروٹوکول ہوگا، اور جب جلسہ ختم ہو جائے تو پھر راستہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھو بھئی کدھر جانا ہے، ہاں ایسے چلے جاؤ، آگے 2 راستے ہوں گے، آپ ادھر ہو جائیں، آگے پھر 2 ہوں گے، آپ ادھر ہو جائیں، آگے 3 ہوں گے، آپ ادھر ہو جائیں۔
یہ راستہ بتاتی. تو یہ شیطان اسی طرح ہوتا ہے. انی قال انی بریء منکم. اب دیکھو لکھا ہے حضرت علی بن طلحہ ابن عباس سے کہتے ہیں ابلیس آیا یوم بدر فی جند من الشیاطین، اپنے سارے لشکریوں کو مناج القرآن والوں کو لے کر، معہو رأینا، اس کو دیکھا صورت رجل میں، بنی مدلج قبیلے نے، بس شیطان فی صورت سراقہ، یہ سراقہ کی صورت میں تھا، اور مشرکین کو کہا لا غالب لکم اليوم، تم آج غالب ہو، میں تمہارا ساتھی ہوں. فلما، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، فرما بہا فی وجوہ المشرکین فولوا مدبرین، وہ پیچھے بھاگے. باقبل جبریل الی ابلیس، اور جبریل یہ ابلیس کی طرف آگے ہوا. فلما راہ وکانت یدہ، اس کا ہاتھ جو تھا وہ مشرکین کے ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا. انتزع یدہ، اس نے ہاتھ کھینچا. ثم ولا مدبرا، دبر دے کے بھاگا. ہوبا بشیتہ، وہ بھی اور سب شیعوں کو بھی ساتھ لے گیا. شیعتہ، اپنی جماعت اور شیعوں کو بھی ساتھ لے گیا. فقال الرجل یا سراقہ، کہا او سراقہ اتزعم انک لنا جار، فقال انی ارا ما لا ترون، تو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی اور مغیث ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. تو جو ذالک حین را الملائکہ، ابن کثیر ہے. اور طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رؤی ابلیس فی یوم ہوبا فی اصغر بلا آ کر. اور شیطان پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں. شیطان پر ایک بدر کا دن بڑا بھاری تھا. بدر کے دن شیطان بہت ذلیل اور رسوا ہوا، اور کیونکہ ساری محنت شیطان کی ختم ہو گئی تو اس لیے. اور دوسرا عرفات میں، عرفہ کے دن شیطان ذلیل ہوتا ہے، اور کیونکہ وہاں کئی گناہ گاروں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کئی آدمیوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، تو وہاں پر بھی شیطان ذلیل ہوتا ہے. اور جب اذان ہوتی ہے تب بھی شیطان ذلیل ہوتا ہے. تو جب بھی اسلام کی نصرت اور فتح ہو شیطان بیچارہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو اب دیکھو کیا